بنام خداوند بخشنده و مہربان، محترم ناظرین، جہاں پہ بھی آپ ہیں، جہاں پہ بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں فضل امین بیگ ہوں اور ایگلز ورلڈ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ایک معزز شخصیت ہمارے یہاں حنزہ کے تناظر میں دیکھیں تو وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان سے ہم کچھ اہم ڈسکشن کر لیں گے، بالخصوص 1971 کا جو وار تھا، یعنی 1971 کی جو جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان رہا، بالخصوص دسمبر 1971 میں جو بنگلہ دیش میں ہوا، گرچہ یہ شروع ہوا تھا مارچ کے مہینے میں، ادھر سے جس طرح سے مطلب پاکستانی فوج گئے بنگلہ دیش اور سپریشن کے حوالے سے جو سپلٹ ہو گئی بعد میں، تو اسی تناظر میں جو ہے نا ہمارے ساتھ محترم امیر اللہ بیگ صاحب، جن کا تعلق بنیادی طور سے اگر دیکھیں تو وہ کلمت سے ہے، اور امیر اللہ بیگ صاحب کو یہاں ہمارے ایریا میں ان کو امیر اللہ غازی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور غازی اسی مناسبت سے ہے کیونکہ جنگ 1971 کے جنگ میں حصہ لینے کے بعد اور وہ غازی ہو کے واپس آئے تھے، تو یہ تفصیلاً ہم اسی پہ بات کر لیں گے اور ان سے جو نا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں معاملات رہیں گراؤنڈ پہ، کیونکہ جو بھی مطلب جنرل صاحبان جو بھی ہوتے ہیں وہ تو اسٹریٹجیکلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن پہ وار میں شریک ہوتے ہیں۔ اصل میں جو وار کے حوالے سے یا جنگ میں آگے جو پیش ہوتے ہیں وہ جو سپاہی لوگ ہوتے ہیں، جو مرد مجاہد ہوتے ہیں، وہ سامنے ہوتے ہیں۔ تو محترم امیر اللہ غازی صاحب کا تعلق بھی انہی یعنی سپاہیوں میں، انہی مجاہدوں میں شامل ہوتا ہے جہاں وہ غازی ہو کے واپس آئے ہیں۔ تو میں نہایت ہی مشکور ہوں ان کے صاحبزادی لیلہ بیگم کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دے دیا، اور آج ان سے ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے مزید، اور بالخصوص یہاں پہ لیلہ بیگم کی جو بچے ہیں، بالخصوص علی شاہ اور نوریز، بہت زبردست وہ ہمیں یہاں پہ معاونت بھی کر رہے ہیں اس ویڈیوگرافی میں، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ خیلی خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید آپ کو محترم امیر اللہ غازی صاحب۔ مہربانی جناب، مہربانی، بہت شکریہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ مہربانی ہے۔ کچھ ناساز رہی؟ اب تو میرے خیال بہتر ہے نا؟ نہیں، ابھی تو بہتر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، ہم 1971 کے اس جنگ کے حوالے سے ضرور آپ سے جان لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ آ جائیں، کوئی شاید 5 منٹ ہم لے لیتے ہیں اس سے پہلے، جی، جس میں جو نا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، اور بالخصوص جو یہاں پہ ہمارے ایریا میں سچویشن کیا اس وقت سوسائٹی یا معاشرہ کس لیول پہ تھا، آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کا نام امیر اللہ بیگ ہے بیسیکلی؟ جی جی۔ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ والد صاحب کا نام امیر خان ہے جی۔ اچھا، امیر خان صاحب ہے، اچھا۔ اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا مرزا نہال ہے، اس کا مرزا نہال۔ مرزا نہال۔ اور آپ کی تاریخ پیدائش یا مطلب سال پیدائش اگر آپ کو پتہ؟ یہ میں اور پاکستان تقریباً برابر ہے عمر کے لحاظ سے۔ اچھا اچھا، 1947 ہے؟ جی، 1947-48 منا پیدائش ہے۔ اچھا اچھا، جی، تو 47 ہے یا 48 ہے؟ 47 ہوگا۔ 47۔ اور یہ کس طرح سے مطلب کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا مطلب آپ کے پیرنٹس نے بتا دیا کہ نہیں اسی سال جب پاکستان؟ یہ تقریباً میرے ہم عمر کئی لوگ اس طرح ہیں، 1948 کے پیداوار ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ان سے بھی سنا، اور ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ جنگ کے سال 1948 میں آپ پیدا ہوئے۔
मार्च के महीने। मार्च के महीने में। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं, बहन हमारा कोई नहीं है बस। अच्छा, जी जी। तो आपके भाई का नाम? भाई का नाम सुलेमान शाह है। वो आपसे बड़ा है या छोटा है? वो बड़ा है। अच्छा, बड़ा है, ठीक। और आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। हाँ, अच्छा, नाम अगर बताना पसंद फरमाते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, नाम तो है उनका, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अच्छा। बच्चे जब है तो नाम बताएंगे। हाँ, सबसे बड़ा या बड़ी है? सबसे बड़ी बेटी जो है वो मेरा लैला बेटी है। अच्छा, लैला बेगम। जी। हाँ, वो उनको लैला गाजी के नाम से भी आपकी मुनासबत से याद वो करते हैं। रेडियो में काम करती है, हाँ। इसलिए वो अच्छा, अच्छा। इस तरह काम अच्छा, नाम रखी। सेकंड है फरियादुल्लाह बेग, बेटा है मेरा बड़ा सबसे। अच्छा, बड़ा। फिर जाहिदुल्लाह बेग है, फिर हाँ। समीउल्लाह बेग है, फिर तनवीर अकमल है, फिर अदीब अकमल है। ये बहुत सारे आप जो ना बेग के अंदर है, तो ये 2 जो है बेग से बाहर है, ये क्या वजह है? ये बेग से बाहर इसलिए कि उनकी अम्मी ने इतराज़ किया कि ये बेग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा कम करो। अच्छा, ठीक है। तो सही। अच्छा, एक बेटी है, उसका नाम माजिदा फहमी है। माजिदा फहमी, ओके। सही। तो आपके कितने मतलब पोते पोतियां या नवासियां हैं? हमारे बड़े बेटी का 2 बेटियां हैं। 3 बेटियां। एक पोती है हमारा। 3 बेटियां, 1 बेटा। बड़ी जी। बड़ी बेटी का तो 4 है। जी। अच्छा। 4 है। हाँ, और उसके बाद बाकी जाहिदुल्लाह बेग हमारा बेटे का 2 पोतियां हैं मेरे। अच्छा, ठीक है। तो यानी टोटल आपके जो है 6 मतलब यानी नवासियां और पोते पोतियां, ठीक है। थैंक यू। अब आ जाते हैं हम मुख्तसर करके एक बल्कि एक अहम पॉइंट में आगे बढ़ो। आप किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? गुलमित से या हमजा के किस फैमिली से? आप गुलमित हमारा ताल्लुक़ जो है वो बदुल कुछ यानी अब्दुल भाई जी, अब्दुल्ला शाह नाम शायद था उसका, हमारा दादे का। तो उस फैमिली से हमारा भी ताल्लुक़ है, और हमारे जैसे और भी हैं गुलमित में, ठीक, हमारे फैमिली के। सही। यानी आपको उधर बुदुले भी कहते हैं और बदले भी कहते हैं, या अब्दुल खतौर या अब्दुल खतौर कहते हैं। ठीक है जी। सही। अब थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से बता दें। अच्छा। क्या यादें हैं आपकी? स्कूल उस वक्त हुआ करता था, नहीं लोगों के जो ना उठना बैठना किस तरह से था? उस वक़्त ये था कि बचपन की यादें इस तरह मुझे याद है अभी भी, और अच्छी तरह याद है। बचपन बहुत अच्छी सी याद इसलिए है कि वहाँ उस वक़्त कुछ भी नहीं थे, हालात ख़राब थे, और सिर्फ ज़मीन से हम गुजारा करते थे, माल मवेशी पालते थे और ज़मींदारी करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा करते थे। ये डेवलपमेंट उस वक़्त कुछ भी नहीं था। और तालीम जो है हमने ख़ुद पत्थरें पीठ पे उठा के स्कूल बनाए हैं। वो उधर अभी उसको ये बेंट का वो बनाया, दफ्तर बनाया इस वक्त। हाँ, जो 1952 में बना। जी। वो हमने खुद अपने पीठ पर पत्थरें ला के, वो उधर पहले दीवार था, 2 पत्थर रखे थे उस उधर। उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? उस वक्त हमारा उम्र तकरीबन कोई 3-4 साल होंगे। बस छोटे थे ना हम, तो पत्थर छोटे बड़े हम उठा के लाते थे उनके लिए। तो उनके साथ हेल्प करते थे। वो स्कूल का काम करते थे, हमारे वालिदीन काम करते थे, हम नहीं करते थे, हम सिर्फ उनके साथ हेल्प करते थे। ठीक। तो वो वालिदीन काम करके उन्होंने वो स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल बन गया। फिर वहाँ मास्टर साहब आ गए, फिर हमें पढ़ाया। फिर तो आप कितने उम्र के थे तो आपको स्कूल में तकरीबन 8-9 साल तकरीबन। हाँ, उस वक्त ज़्यादा मतलब लेट बच्चों को दाखिल किया जाता। बिल्कुल। तो हमारे पाँव में जूते नहीं होते थे,
ننگے ہوتے تھے پیر میں، تو وہ اسکول آتے وقت گھر سے اسکول تک پہنچنے تک ہمارا انگلیاں پتھروں کے ساتھ لگ کے وہ زخم ہو جاتے تھے. پھر آ کر وہ اسکول میں حسینی سے وہ ہم لائے تھے وہ پتھر قسم کا وہ ایک پلیٹ سا لاتے تھے. ہاں وہ بالکل جس کو سوت بولتے تھے. بالکل اس کو اوپر سلیٹ فلیٹ بیٹھتے تھے، سلیٹ بیٹھتے تھے. سلیٹ بھی اسی کا بناتے تھے ہم، اسی پر لکھتے تھے. اور ایک لوٹ نام کا ایک برتن تھا پرانا ہمارا قدیم کا، وہ پتھر کا بھی، وہ اس کو توڑ کے لا کے اسی سے ہم لکھتے تھے اس کے اوپر. اور یہ کیا نام ہے، یہ تختے لکڑی کے تختے ہوتے تھے، اس پر ہم مٹی ڈال کے وہ اس سے ہم لکھتے تھے. ٹھیک. جس کو ہم دیسی زبان میں سغیز کہتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس کو ایک دوات سا بنا کے اس میں قلم ڈال کے وہ بنا کے پھر ہم کرتے تھے، وہ لکھتے پڑھتے تھے. ہمارے پاس پنسل نہیں ہوتے تھے، کاپی نہیں ہوتے تھے. اچھا، اور کتابیں نہیں ہوتی تھی. ایک کے پاس کتاب ہو گیا تو 10 ورق اس میں سے گم ہوتے تھے شروع والے. وہ کیا وجہ؟ وہ آخر والے 10 گم ہو جاتے تھے. وہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو دے کے پکڑا کے وہ ختم ہوتے تھے. وہ کاغذ تھے. تو کچھ بھی نہیں تھے، بس ایک دوسرے سے بس اس طرح کر کے گزارا کر کے ہم پڑھتے تھے. پھر امتحان کے وقت میں بڑا مشکل سے ایک دوسرے سے پوچھ کے پھر محنت کر کے ہم امتحان لگاتے تھے. پرائمری پاس کیا گلمت ہی میں. صحیح. یہ کب کی بات ہوگی؟ کچھ یاد ہے؟ مجھے خود اندازہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پرائمری کب کیا تھا، لیکن میٹرک کا مجھے پتہ ہے کہ 1984 کی بات ہے. جی یہ 1956-57 کی بات ہے. اوہ ٹھیک. صحیح. 55-56-57 کی بات. صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان حضرت امام تشریف حمزہ لائے تھے اس وقت، یا اس سے پہلے کی بات ہے پرائمری آپ نے پڑھے؟ نہیں، وہ اس وقت ہمارے امام نے ہمیں سنا کہ ہمارا امام کا تشریف آ رہا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے آپ نے پرائمری کیا؟ جی بہت بڑی لہر دوڑ گئی پورے علاقے میں. پھر ہم لوگوں نے کوشش کیا، پھر دیدار کے لیے ہم کریم آباد ادھر علی آباد آئے. تو اس وقت سے ہمارے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ابھی اس کے بعد آپ لوگوں کا ایجوکیشن باقاعدگی سے، ابھی تک تو عارضی تھے، ابھی باقاعدگی سے جاری ہوگا. اور اچھا، اس سے پہلے بے قاعدگی؟ جی وہ بس گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے. گزارا چلاتے تھے. صحیح. تو اس طرح ہو گیا. تو وہ ہمارا ایک ہمسایہ تھا زامت نام کا، وہ زامت، ہاں، کمارس کا والا تھا. وہ اسکول کے لیے آیا تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ماسٹر ہوتے تھے کریم آباد کے، علی آباد کے ماسٹر ہوتے تھے، کریم آباد علی آباد کے. تو وہ زبان ذرا گوجالی زبان اس کو سمجھ نہیں آتے تھے، یعنی وخی زبان. تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ الف سن بولتے تھے، یعنی الف بتا دیں، الف بتا دو. تو وہ بھی کہتا تھا الف سن. یعنی سن بروشسکی میں کہو کہتے ہیں. تو وہ کہتے تو بھی کہو. الف سن بولا، جو ماسٹر بولے گا وہی بولیں گے کہ کر، بس وہی بولتے تھے. تو وہ اس کو مارتے تھے. تو ہم سب ہنستے تھے، کہتے تھے کہ الف سن، تو الف سن بولا تو بے سن بولا تو وہ کہتے سن مت بولو، الف بولو. تو وہ کہتے تھے بس ماسٹر نے یہ کہا کہ جو اس نے کہا تم بھی وہی کہو. اس پر ایک ڈرامہ ہوتا تھا ہم لوگوں کا. اچھا، پھر اس کے بعد پرائمری کے بعد آپ نے کہاں پڑھا؟ پرائمری کے بعد میں ذرا تھوڑا بڑا ہو گیا عمر کا، تو 17 سال کا ہو گیا. میں بیچ میں نہیں پڑھا. بیچ میں اس لیے نہیں پڑھا کہ
وہ بکری کا مسئلہ بنتا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھے. یعنی بیل بکریوں کے جو ہے نا جی مطلب پرورش کرنا. جی جی اس دور میں ہمارا والد صاحب کا یہ ایک زبردست میں بات بتاؤں گا کہ جب ہم نے پرائمری کا امتحان دے دیا تو والد صاحب نے پیسے نہیں تھا اس کے پاس ہمارے لیے وہ کتابیں خریدنے کے لیے، کاپی خریدنے کے لیے نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے پیٹھ پہ 3.5 وہ غلبل بولتے ہیں ہمارا، وہ 1 من سے زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1 من سے زیادہ وہ گندم اٹھا کے گلمت سے چلتے، پیدل چلتے، وہ بوجھ بنا کر اس کو یہ روڈ نہیں تھا، یہ ششکر طرف سے روڈ نہیں تھا، وہ یہ بلچ 10 کی سائڈ سے، سارٹ غریٹ سائڈ سے، یعنی آج جس کو عطاباد کہتے ہیں، جس کو عطاباد کہتے ہیں، وہ چلتے ہوئے التت پہنچ گیا. التت پہنچ کر اس دانے کو بیچ دیا اور پھر وہاں سے ہمارے لیے کتابیں لے کر آئے. اچھا اچھا. کاپیاں کتابیں لے کر آ کر ہمیں دے دیا، ہم نے پڑھ لیا، پھر پرائمری پاس ہو گیا ہمارا. صحیح. تو اس کے بعد پرائمری پاس کے بعد پھر والد صاحب نے کہا کہ تم کیا کرو گے، ابھی ادھر اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، تم ابھی کدھر جاؤ گے، تو میں تمہیں کہیں لے جاؤں گا. تو اس کے پاس مالی پوزیشن اتنا نہیں تھا، پیسے نہیں تھا کہ ہمیں کسی اور جگہ میں لے جائے، گلگت لے جائے یا اور کہیں لے جائے. اس وقت وسائل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. تو پھر اس بیس پہ میں نے بکری چرانا شروع کیا. بکری چرایا کوئی، وہ تو ہمارے مطلب یہ جی وہ ٹریڈیشن ہے، پروفیشنل ہے. بالکل. بکری چرایا، بکری چراتے چراتے پھر ایک دن میں نے سوچا، پیر میں جوتی نہیں تھا، پہاڑ کے اوپر سے نیچے آیا تو پیر میں وہ پتھر لگ کے وہ خون نکل گیا. تو پھر میں نیچے نالے میں اتر کر پانی کے صاف کیا، تو پھر ایک پتھر کے اوپر پیر رکھا تو وہ پورا پتھر ہی پانی، وہ خون ہی خون ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا، اسی جگہ میں سوچا کہ میں ابھی یہ چھوڑوں گا، میں نوکری کروں گا. صحیح. پھر یعنی آپ 17 سال کی عمر میں تھے؟ جی 17 سال کی عمر میں، یعنی 1964 کی بات ہوتی ہے. جی. پھر میں آیا، والدہ کو بولا کہ یہ بکری تمہارا حوالے ہے، میں ابھی اس کو نہیں چراؤں گا. اچھا، والدہ کے بتا کہ میں بھول گیا وہ پوچھنا، شروع میں مجھے پوچھنا چاہیے تھا. جی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا ان کا، اور کس کی بیٹی تھی؟ والدہ تھی میرا وہ مروت کہتے ہیں، ابھی یہ موسیٰ سخاوت اس کا بیٹا ہے. اور کیا نام تھا ان کا؟ میری والدہ کے نام عید نمو تھا. وہ عید کے دن میں پیدا ہو گئے، تو اس کا نام عید نمو رکھا گیا. تو میرا والدہ کی نام تھی عید نمو. اچھا، پھر جو ہے نا آپ نے کہا کہ بیل بکریوں کو جو ہے نا حوالے کر دیا اپنے محترمہ والدہ کے پاس، ان کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں سے میں آگے جی، پھر میں کراچی جا رہا تھا. تو گلگت آیا. کیوں؟ کراچی نوکری کے لیے جا رہا تھا. میں نے کہا میں کوئی نوکری کروں. اچھا، کیا مطلب ایک تو بتایا کرتے ہیں کہ نارملی یہ تو میر محمد جمال خان کے دور کی بات ہے، تو کچھ ایسے لوگ زیادہ نہیں بتاتے اس طرح سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جو رعایا ہوتے تھے حنزہ سے جب باہر نکل جاتے تھے ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا یہ آپ کے ساتھ ویسے ہوا؟ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہم سے پہلے ہوا تھا. اچھا. اس وقت یہ تھوڑا بہت لوگ کچھ بیدار ہو گئے تھے کہ یہ ہمیں واپس کرتے ہیں وہاں سے. تو ہمارے سامنے کوئی ایسا بات نہیں ہوا. اچھا، تو آپ گلگت آگے کوئی اکیلے پہلی مرتبہ آپ گلگت پہنچے یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ تھا؟ پہلی مرتبہ گلگت آئے. کون آپ کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے کراچی جانے والے مسافر تھے. صحیح. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا پیسہ کتنا ہے، پیسہ ہمیں بتاؤ. تو میں نے کہا کہ میرے پاس 60 روپے ہے اس وقت میں. اب وہ آرام سے پہنچ جاتے تھے نا؟ جی 60 روپے، 100 روپے کراچی کا ٹکٹ بنتے تھے. جہاز کا بھی 35 روپے تھا
ریل کا بھی کر کے کھا پی کے کراچی میں پہنچتا تو 5 روپے بھی بچتے تھے. بالکل ایسے تھا. جی جی تو 100 روپے میں پورا ہوتے تھے یہ سفر. تو اس وقت جو ہے ہمارے والد صاحب نے مجھے 60 روپے دیا تھا. وہ بھی اچھا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی؟ اجازت دے کہ دی. آپ جی 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 شام کو آیا, میٹنگ ہو گیا, میں نے بکری باز کیا تو میٹنگ ہو گیا. میں نے کہا میں کراچی جاتا ہوں, نوکری کروں گا, تم لوگوں کے لیے کوئی سہارا بنوں. تو آپ کے بڑے بھائی کیا کام کرتے تھے اس وقت؟ بڑے بھائی اس وقت گھر میں ہی تھا وہ. اچھا زمینداری کے ساتھ؟ جی زمینداری کر رہا تھا. تو پھر میں گلگت پہنچ گیا تو وہ کرایہ کم ہو گیا تو انہوں نے مجھے چھوڑ کر چلا گیا. وہ کون تھے وہ لوگ؟ وہ جو ساتھی تھے میرا نام کوئی؟ نام یہ عزت شاہ تھا, گلمیت اچھا مرحوم, خدا نظر تھا. اچھا وہ بھی مرحوم ہو گیا. اچھا ہمارا عبادت صاحب تھا. اچھا مرحوم ہے تینوں. تو یہ ایسے ایک ٹیم تھا تو ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا کہ کتنا پیسہ ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس 60 روپے ہے. 40 کم تقریباً. 40 کم. تو انہوں نے مجھے چھوڑ کر خود چلا گیا کہ اس کے پاس پیسے کم ہے, ہم کدھر سے پورا کریں گے. وہ سب کا پریشانی سب کو. جی 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 سب کو پریشانی. تو پھر میں اس وقت ہمارا بھائی مسیر بھائی آدینہ بیگ تھا, اس وقت ٹھیکیدار تھا, بڑا پیسہ. مسیر آدینہ بیگ آدینہ. اچھا مسیر کا نا؟ ہاں خالزاد بھائی تھا نا. اچھا تو اچھا آپ کی والدہ اور ان کی والدہ سگے بہنیں؟ سگے بہنیں. اچھا. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے کراچی کا ٹکٹ کم ہو گیا ہے, مجھے 40 روپے دے دو تو میں پھر آپ کو واپس کروں گا نوکری کر. اس نے نہیں دے دیا, پیسے نہیں دیا. مجھے وہاں سے مایوس ہو کر گلگت سے واپس ہنزا کی طرف آنا پڑا. ہنزا کی طرف آنا پڑا تو راستے میں آیا تو ایک گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا. اس وقت سیٹ میں کدھر بیٹھتے تھے, اسے سیٹ نہیں. بالکل وہ بھی 1950 کے ماڈل کی گاڑی ہوگی. وہ بال وہ پکڑ کر اچھا وہ بیٹھے تھے اوپر بوجھ کے اوپر گاڑی سامان کے. جی جی بیٹھے تھے. تو 1950 والی گاڑی تھی ماڈل؟ جی ماڈل 50 والے تھے. اور گاڑی کس کی تھی؟ گاڑی ایک ہنزا ہمارا ایک برادری علی آباد کا کوئی تھا, اس کی گاڑی میں بیٹھا. اس کا واقف تھا بڑے بھائی کا. وہ بمبڑی تو نہیں؟ بمبڑی نہیں, اس کے ساتھ ہی کوئی تھا. اس کے گاڑی میں بیٹھ کر آگے میں نے نظر پڑا تو ایک جگہ میں ایک پٹھو پڑا ہے, یہ اونی پٹھو پڑا ہے راستے میں. جسے ہم سرگس کہتے ہیں. جی جی جس کو ہم سرگس کہتے ہیں. اس کو گاڑی والے کو ٹھپکی مارا تو اس نے کہا کیا ہو گیا. کہا تو میں نے کہا ٹھہرو مجھے کام ہے. کہا تو وہ رک گیا تو میں وہاں سے نیچے اترا, بھاگ کر وہ آ کر وہ پٹھو کو اٹھا کر بغل میں ڈال کے واپس آیا. تو لوگوں نے کہا کہ ادھر دے دو ہم دیکھیں گے. ہم نے کہا پٹھو آپ نے نہیں دیکھا کبھی کہیں ادھر؟ وہ نہیں دیا ان کو. اچھا کیا ہے, ہاں ورنہ تو وہ آپ سے چھین لیتے ہیں. ہاں تو وہ چھین لیتے تھے. آپ کو من سلوا کی طرح ہوا اوپر سے ایسے سچویشن میں حالات. تو وہ میں بغل میں ڈال کر گاڑی میں بیٹھا تو تھوڑا اور آ گیا تو روڈ بند ہے, بلاک تھا. واپس ہو گئے پھر؟ نہیں واپس نہیں ہو گیا, وہاں رک گیا. وہ روڈ ٹھیک کر رہے تھے. کس جگہ پہ بند تھا وہ؟ جی کس جگہ پہ بند تھا روڈ؟ یہ ہنزا اور یہ گلگت کے راستے میں. وہ ابھی مٹ گیا نا, وہ پرانا. نہیں آج اگر دیکھ لیں آج کے دور میں یہ سکندر آباد چھت کے بس تقریباً سکندر آباد اور یہ گواچی کے آس پاس کے. ہاں اس کے آس پاس سامنے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا اتنے میں 2 آرمی والے گاڑی آئے. اچھا گاڑی آئے, رک گیا وہاں پہ. تو اس میں ایک پھاسو کا حسنات انکل حسنات محمد حسنات ڈرائیور ایک کپتان کو لے کر آئے تھے. تو ادھر آیا تو ایک اور گاڑی اس کے پیچھے آیا تو وہ بھی فوجی تھا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں فوجی بھرتی کرنے کے لیے علی آباد جا رہا ہوں. کمال ہو گیا. تو میرے جسم میں ایک خوشی کا ایک لہر کمال لگے دیکھیں دوڑ گیا. اگر وہ لوگ آپ کو لے جاتے تو یہ جو
موقع ہاتھ سے نکل جاتا. ہاں اگر انکل ادینہ بیگ مرحوم آپ کو پیسے دیتا پھر بھی یہ موقع ہاتھ سے نکلنا. ہاں بالکل. پھر میں ان کے ساتھ وہ روڈ ٹھیک ہو گیا, وہ ان کا گاڑی بھی چلا, ہمارا بھی چلا ہنزا کی طرف. ہم پھر نکل گیا شام کو ہنزا علی آباد پہنچ گئے. تو میرا بھائی عدینہ نے کہا کہ ابھی یہ گلگت سے علی آباد آیا, ابھی یہ کدھر جائے گا, ادھر سے ادھر پیدل بھی آئے گا. اگر وہ گاڑی لے کر مجھے چھوڑ کر وہ آ گیا اپنے لیے. کون؟ عدینہ بیگ. اچھا اس کی گاڑی تھی جو اس کی سامان اس کا تھا. اچھا اچھا سامان بکنگ اس کا تھا. اچھا اچھا تو آپ ان کے ساتھ گئے؟ جی میں ان کے ساتھ گیا. اچھا اچھا اچھا. تو پھر جو ہے وہاں پر میں چھپ گیا تو شام ہو گیا. پٹرول لے کے؟ ہاں پٹرول لے کر گیا ادھر بازار میں تھوڑا پھرا. تھوڑا سا بازار تھا, 2-4 دکانیں تھی, وہاں پھرا. کہ اس کو بیچوں گا نہیں, بس ایک عجیب سی کیفیت پڑی, کیونکہ میں وہاں واقف بھی نہیں تھا اتنا. کسی کے گھر جانا, کوئی رشتہ داری, کوئی پتہ نہیں تھا مجھے. تو میں ادھر ادھر پھرتا رہا. شام ہو گیا تو میں ایک گھر میں گیا, ایک گھر کے اندر گیا تو سارے عورتیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو پھر میں نے شاید میرا زبان پھسل گیا, پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے سونے کا جگہ مانگا تو انہوں نے سارے ہنسی لگایا, کہے لگایا میرے پر. تو میں اسی جگہ سے مڑ کے واپس ہو گیا. ابھی شام ہو گیا, باہر نکلا. پھر وہ کیوں ہنسے؟ وہ پتہ نہیں کیوں ہنسے, ہمارے زبان پھسل گیا, پتہ نہیں غلط بولا سچ بولا. آپ نے بروشسکی میں کچھ بولا؟ جی. اچھا آپ کو آتی نہیں تھی؟ جی. تو پھر میں بس اس طرح ہو گیا تو واپس ہو گیا, شرم ہو گیا, واپس ہو گیا. تو وہ ہنس گئے, پتہ نہیں مجھے بلایا بھی نہیں کہ آ جاؤ ادھر, چھوٹا آدمی ہے یہ, مسافر ہوگا, یہ ہوگا. کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے. وہ کہے لگایا, بس میں واپس ہو گیا. پھر میں باہر آیا تو پھر تھوڑا پھرا, نئی جگہ ملا. تو پھر ایک اور گھر میں گیا تو اس نے مجھے بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا. پھر پوچھا, والد کا نام پوچھا, تو وہ میرا جس زمین پر وہ بیٹھا ہے وہ زمین ہمارا نکلا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہمارا خاندان, وہ ہمارے گھر والے تھے, خاندان والے تھے. اچھا وہ کیسے؟ وہ وزیر کچھ تھے نا وہ. اچھا وہ گلمت میں جو وزیر کا جو گھر تھا وہ اچھا وہ فیملی جو وہاں سے آئے تھے علی آباد؟ جی وہ فیملی تاریخی میر نظیم خان کے دور میں. جی تو وہ فیملی نکلا. پھر انہوں نے مجھے بڑا عزت دیا. وہ پٹھو خرید لیا انہوں نے, 60 روپے پر وہ خرید. تو بس آپ کے پاس 120 روپے ہو گیا؟ 120 روپے ہو گیا میرے پاس. کمال ہو گیا. تو کراچی سے بھی آور ہو گیا. کیونکہ مطلب یہاں گلگت سے ہنزا کی طرف گئے تو اپنے خالازاد بھائی کے بکنگ کے ساتھ فری میں گئے. ہاں بس بالکل, وہ میں فری میں گیا نا. وہ لے گیا مجھے, غصے سے لے گیا, پیسہ نہیں دے کر غصے سے لے گیا. تو اس نے یہ سوچا ہوگا نا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہ کیوں جا رہا ہے. ہاں بس. تو پھر وہاں جا کر پھر وہ بوڑھی ماں تھی, انہوں نے کہا کہ وہ ہم دعا کریں گے, صبح جائیں گے جماعت خانہ, دعا کریں گے. تو وہ بوڑھا بھی اچھا تھا, ہمارا رشتہ دار تھا. بڑا عزت سے مجھے سلایا, کھلایا, پلایا, بٹھایا, اور صبح دعا بھی کیا ہمارے. کیا کچھ کھایا؟ وہ سیمن کا روٹی بنایا تھا, وہ درم پھٹی. اس کے ساتھ اس کو پتہ تھا کہ یہ کیا کھاتے ہیں, یہ گوجالی لوگ. اس لیے وہ سب کچھ بنایا, بہت کچھ مجھے دے دیا. تو کھایا پیا, اس کے بعد دعائیں کیا, نماز کے لیے گیا, میں بھی گیا. وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے وہ چائے بنایا ہمارے لیے, ناشتہ وہ بنایا. پھر دعائیں دیا, پھر کہا کہ ابھی بھرتی, خدا آپ کو بھرتی کرے, چلو آپ کا نیت اچھا ہو جائے. تو آپ نے مطلب جب دعا کے لیے گئے جی جماعت خانے میں تو آپ نے یہ دعا مانگا تھا؟ جی میں نے بھی مانگا, انہوں نے بھی مانگا کہ مجھے جو نا مطلب یہ موقع دے دے کہ میں پاکستانی فوج میں بھرتی ہو جاؤں. جب سے میں ہسپتال کے ایریا میں بھرتی ہونا تھا,
وہاں پہ. تو میں جب سے وہاں گیا تو سب سے پہلے وہ ان کا نظر میرے پر پڑ گیا. وہ قد کے بڑے تھے کیا ان کے؟ جی بھرتی کرنے والے جو افسر آئے تھے نا، سب سے پہلے فالن کرایا. فالن کرنے کے بعد سب سے پہلے میرا قمیض اتارا، میرے چھاتی پہ لکھا، ایک باغ میں ڈال دیا اندر، ادھر جاؤ کہا. بس یعنی مور سبز کیا انہوں نے، یعنی مور سبز کیا. مجھے یہ پتہ چلا کہ شاید مجھے نکال دیا ادھر سے. تو میں وہاں پریشان سا رہا، تو ایک ایک کرتے ہوئے اندر ڈال دیا. تو میں پھر سمجھ گیا کہ یہ کوئی پوزیٹیو کی طرف جاتا ہے. تو پھر میرے چھاتی پر لکھا، سب کچھ لکھنے کیا کے لکھا بعد اس پہ؟ وہ اپنا سسٹم لکھا نا. یہاں کوئی شاعری تو نہیں کہ انہوں نے؟ نہیں شاعری اپنا سسٹم لکھا، نمبر شمبر دے دیا. تو پھر ایک خاتون تھی ڈاکٹر، وہ بھی تھی، وہ پھر ڈاکٹری کے لیے لے گیا. اس نے بھی آپ کو دیکھا، آپ زیادہ خوش ہوں گے اس سے. پھر وہ دیکھ لیا. ہمارے ساتھ عاشور محمد بھی تھا گلمیت کا، مرحوم. وہ ڈاکٹری میں فیل ہو گیا. یہ مدد علی پاس ہو گیا ہمارے ساتھ. اچھا انکل مدد علی. یہ پاس ہو گیا، میں اور یہ رہ گیا، اور التت کا 2 رہ گیا، ایک احمد آباد کا، 2 گانش کا. تو مجھے بنایا ان کا کمانڈر، تم ان کا کمانڈر بنو. بس کیا کہتے تھے وہ؟ انگلش کا لفظ کمانڈر کہتے تھے یا کمانڈر کہتے تھے. وہ لکھا یا سردار کہتے تھے؟ جی چٹ لکھ کر اس پر دے دیا کہ تو ان کا کمانڈر ہو گیا. ان کو لے کر اتنا تاریخ میں وہ چٹ پر لکھا، 3-4 دن چھوڑ کر ان کو لے کر گلگت پہنچو. کہاں بون جی؟ نہیں، یہ گلگت گیٹ میں پہنچو. NLI گیٹ میں. NLI نہیں تھا اس وقت، ناردرن اسکاؤٹ تھا. اس گیٹ میں پہنچو. پھر ہم ادھر پہنچ گئے ان کو لے کے اسی دن میں. بڑے خوش ہو گئے. واپس آ گئے پھر؟ جی علی آباد سے گلمیت سے ہم پھر گلمیت نہیں گیا؟ گلمیت گیا ہوں. اچھا گئے؟ گلمیت گیا، اسپیس دیتے نا بیچ میں، کوئی 3-4 دن اسپیس دیتے. گاڑی میں گئے تھے پیدل؟ پیدل گاڑی کون دیتا ہمیں. ہم تو ہوا میں فٹ ہو گئے، کیونکہ ہم فوجی ہو گئے. ابھی پیدل چلنا ہے. اس وقت فوجی ایک کمیشن پر نہیں لے آتے ہیں لوگ، اسی طرح ہوتے تھے. اچھا، تو وہاں پہ جب گئے تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کیا کہا جو آپ نے کہا اس طرح سے؟ میرے جانے سے پہلے وہ میرے پیرنٹس کو اطلاع مل گیا ہے دوسرے لوگوں کے، مبارک ہو تمہارا بیٹا بھرتی ہو گیا ہے. فوجی بن گیا؟ جی فوجی بن گیا. میں جانے سے پہلے وہ سب سے زیادہ خوش تھے. اچھا خوش ہو گئے تھے. ٹھیک. پھر واپس آ گئے؟ پھر واپس ان سے ملاقات کر کے، وہ 120 روپے تھا نا وہ میرے پاس، وہ 100 والد صاحب کو واپس کیا. اچھا 20 روپے اپنے جیب میں ڈال کر واپس آ گئے. یعنی کہ والد صاحب کو آپ نے 40 روپے بونس دے دیا یا منافع دے دیا؟ منافع دے دی. کچھ ٹائم کے لیے 60 روپے آپ کو دیا تھا، تو پھر آپ نے 40 مزید دے دیا، اور جو پٹو آپ کو درمیان میں ملا. بالکل. تو بس پھر اس کے بعد وہ 20 روپے جیب میں ڈالا، تنخواہ تک وہ میں اپنے لیے خرچ. تو وہاں سے گلگت آگے NS کے آفس میں گئے؟ جی NS کا آفس میں آیا. تو پھر وہاں ہمیں بوٹ دے دیا. ہم بغیر بوٹ والے لوگ تھے، ننگے چلتے تھے. اچھا دال کبھی کھایا نہیں تھا. وہ کیسے لگا؟ وہ زبردست لگا نا. وہ دن بھر ہم نے نیکر پہنا. جتنا رنگروٹ تھے، 600 رنگروٹ تھے وہاں پہ. 600 نہیں، زیادہ تھے. اچھا اس وقت رنگروٹ کہتے تھے؟ رنگروٹ کہتے تھے، یعنی کہ مطلب انگلش کا لفظ ہے ریکروٹ. ٹھیک ہے. تو اس وقت رنگروٹ بولتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہمیں جمع کر کے ہمیں 3-4 بوٹیں دیے، جرابیں دیے، اور بردی دے دیے. کیا دیا کیا نہیں دیا، سب کچھ سوئی تک دے دیا ہمیں. پھر کہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی؟ پھر ہمیں یہ کہا کہ اچھا تم لوگ اس میں رہو، کھانا کھاؤ، صبح تمہارے لیے. پھر رات بھر ہم لوگوں نے خوشی کے مارے وہ کپڑے پہنتے ہوئے، وہ چپل. کیسا لگا آپ کو جب یہ اس قسم کے کپڑے، فوجی جو کپڑے آپ نے پہنا، کیسا لگا پہلی مرتبہ؟ کیسا لگا؟ وہ بہت اچھا لگا نا. رات بھر اس خوشی میں تو ہم مارچ کرتے رہے، فوجی مارچ کرتے رہے.
صحیح. یہ پھر ہم ایسا نہیں تھے، گلگت میں سارے غریب لوگ تھے، سارے اسی طرح تھے. وہ ایک نے یہ خالی داس تھا اس وقت، تو پورے داس تھے نا. ہاں، ایک نے وہ نیکر پہن کر مارچ کرتے تھے ادھر رات کو لین کے اندر. وہ سیمنٹ کا بڑے بڑے لین ہوتے نا، اس میں کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے. تو رات بھر وہی پہنتے رہے. اب ہم بہت خوش ہو گئے، پھر وہ سنبھالتے رہے بند کر. جی نہیں چاہا کہ اس کو اتارے. جی 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 ٹھیک ہے. کیونکہ ننگے لوگ تھے نا ہم لوگ، کچھ نہیں دیکھے لوگ تھے. صحیح. تو اسی طرح ہو کے بس پھر ہم وہاں سے کراچی سے جانے سے ہم بچ گئے. ویری گڈ. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ بڑا مطلب آپ نے ایک ایسا مطلب دلچسپ ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر وہ جو نا اپنے پیرنٹس کو ہینڈ اوور کر کے نکل گئے تھے شروع میں. تو پھر ان کی دیکھ بھال وہاں پہ کون بڑے بھائی کرتے تھے، کوئی یا گھر والے ہوتے تھے، کوئی اور ہوتے تھے؟ وہ بڑے بھائی کام کرتے تھے، میرے جگہ اس نے سنبھالا. ٹھیک ہے. ویسے چالاک ہو، اس کو جو نا پھنسا دیا اور خود نکل گیا. اچھا مجھے یہ بتا دیں کتنے اس وقت بھیڑ بکریاں ہوتے تھے آپ کے دور میں؟ ہمارے پاس ہوتے تھے کوئی 50-60. 50 سے 60 کے درمیان. 50-60 تو کافی ہے نا، دیکھے بہت اس وقت. تو آپ ان کو کہاں لے جایا کرتے تھے؟ ہم اوپر پہاڑ ہے ہمارا گاؤں کے اوپر، چمن گل جندوکم. جندوکم. اس کو اوپر ایک چتروئی بولتے تھے، یوکش بند بولتے تھے. اور ژراف تو نہیں لے جاتے تھے؟ اور ہمارا ساتھی تھے ایک تیغون شاہ، ایک غیبی بولتے تھے. یہ دو ہمارے ساتھی تھے، ہم ساتھ لے جاتے تھے کبھی کبھی کو. اوکے. تو زبردست. چلیے یہ تھوڑا سا درمیان میں پھر میں نے کہا یہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ سے ہم لے لیتے، یہ امپورٹنٹ تھا. تو اب آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہیں پہ ہوتے تھے، پوسٹنگ کہاں ہو گئی یہیں گلگت سے؟ ہمارا پوسٹنگ یہ ہو گیا کہ اس میں سروس کیا، میں پے ہوتا. یہ کب کس سال کی بات ہوگی جب آپ؟ 1964 سے. 64 میں آپ مطلب بھرتی ہو گئے؟ 64 میں بھرتی. 64 65 66 میں ہم یہ جنگ 1965 کی جنگ میں شامل رہا. اچھا اس میں بھی رہے ہیں؟ اس میں بھی رہا. واہ 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 واہ. اس میں بھی رہا. وہ اس لیے وہ کہاں پہ تھے اس وقت؟ وہ اس وقت ہم دومیل نام ایک جگہ ہے. کہاں پہ؟ کشمیر میں؟ منیمر کے ایک سیکٹر ہے. اچھا استور کے اندر. وہاں ایک نیرو ایک جگہ ہے، نیرو بولتے ہیں اس کو، تلیل کا علاقہ ہے، سری نگر کے قریب ہے. تو ہم ادھر ہوتے تھے. ٹھیک. تو یہ مدد علی بھی ہمارے ساتھ تھے. اچھا وہ بھی تھے؟ وہ بھی تھے ہمارے ساتھ. تو محترم امیر اللہ بیگ غازی صاحب، ادھر ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کلپ کو یہیں پہ اینڈ اپ کر لیتے ہیں. اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے 2 جنگوں میں شرکت کی ہے بنفس نفیس. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ناظرین سے بھی میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ زیادہ پھر لمبا یہ نہ جائے یہ کلپ. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے سے اوپر گیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو یہیں پہ اینڈ اپ کر کے اسپیسیفک ہم آ جاتے ہیں پھر 1965 کے جنگ پہ جو ہے نا آپ سے ڈسکس تفصیل سے کر لیتے ہیں. اور آپ کہاں کہاں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے ہم آپ کے ساتھ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ٹورسٹ کی حیثیت سے یا ان ٹورسٹ کے یا سیاحوں کے مانند جو ہے نا آپ کے ساتھ سفر کریں گے. آپ نے ہمیں لے جانا اپنے ساتھ 1965 کے جنگ کا واقعہ، جو بھی ہوا، جو لوگ کیا کچھ ہوا، حقیقی جو مطلب باتیں ہیں یا حقیقت میں گراؤنڈ میں جو کچھ رہی ہے وہ ہمیں بتائیں گے. اور اس سے آگے بڑھ کے پھر جو ہے نا پھر نیکسٹ کلپ میں ہم جائیں گے 1971 کے جنگ کا، پھر جو ہے نا ہم اس کا احاطہ کر لیتے ہیں. تو بہت بہت نوازش، بہت مزہ آیا. اس کلپ میں آپ نے ہمیں بہت سارے مطلب وہ تمام باتیں کہی کہ خصوصاً ہمارے ناظرین کو جو مطلب یعنی وقی میں تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اس قسم کے جو ہے نا مطلب ڈسکشن بہت سارے ہو چکے ہیں جن سے میں انٹرویو لے چکا ہوں اکراس دا بارڈر بھی، لیکن اردو میں شاید یہ جو ہے نا ہمارے ناظرین کے لیے اور بالخصوص وہ جو ریسرچرز ہوں گے یا پروفیسرز ہیں یا مطلب جو
اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، ان کے لیے یہ بہت ہی ایک پکی پکائی روٹی کی مانند ہوگی جب آپ یہ سنیں گے، اور کرٹیکل انالیسس کے لیے بھی آپ کے لیے کام آ جائے گا۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ تمام سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں جناب امیر اللہ غازی صاحب، اور لیلا بیگم آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ کے دونوں سویٹ چلڈرن کا، دونوں کا، علیشہ اور نوریز کا۔ اچھا، آپ بہت بہت مہربانی۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ کلپ میں۔ اچھا، خدا مہربانی، حافظ۔ مہربانی، شکریہ۔